السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 15 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا، یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ پارے کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ اور پارے کے اختتام پر انسان کی ناپسندیدہ اور نازیبا حرکت کا تذکرہ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ کائنات کا خالق، جس نے انسان کو انسانیت کی معراج اور عروج ثریا سے نوازا ہے، لیکن یہ انسان اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس عروج اور بلندی کو پستی میں بدل دیتا ہے اور کوتاہیوں کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو بہت عظیم بناتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں حقیر بنا دیتے ہیں، جو ذلت و رسوائی کا شکار کروا دیتے ہیں۔ عظمت والے کاموں میں سے پہلا کام ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے رہنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے جو عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ بڑا میرے اور آپ کی نظر میں نہیں، کیونکہ ہر انسان کسی چیز کو بڑا سمجھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کو اللہ رب العالمین بڑا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، تو آپ اس کی عظمت اور بلندی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بڑا اجر ہوگا اور کتنا عظیم بدلہ ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ اجر کبیر کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو انسان کو عروج عطا فرمانے والا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ نیکی تو اصل میں ہے ہی وہ جو اخلاص کے ساتھ کی جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں لینا چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کو سوچ کر آخرت کے لیے ویسا عمل کرتا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھاگ تو دنیا کے پیچھے رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ مجھے آخرت چاہیے۔ نہیں، جو آخرت چاہتا ہے اور پھر اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے پاس ایمان بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ اور تیسرا جو عمل ہے انسان کو عظیم بنانے والا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اگر کوئی سخت بات بھی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لینا، اور ان کے سامنے اونچا نہ بولنا اور انہیں اف تک نہ کہنا، اور پھر ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ نہ تم عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اس اللہ کی، اس رب کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے بولنا، ان کو جواب دینا اور ان کے سامنے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو اس پر
اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کہنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے اپنے پہلو بچھا دینے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان پر رحم فرما، ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، بڑی نرمی اور بڑی آسانی کے ساتھ مجھے پالا ہے، اللہ تو ان کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، اور اگر دنیا سے جا بھی چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا، حسن سلوک پھر بھی جاری رکھنا ہے۔ اور چوتھا کام، حقوق کی پاسداری کرنا، دوسروں کو ان کے حقوق ادا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کا حق اس کو نہیں دیا، بہن کا حق اس کو نہیں دیا، اور والدین کا حق انہیں نہیں دیا، پڑوسی کا حق انہیں نہیں دیا، تو نہیں، حقوق کی ادائیگی کرنا یہ بھی انسان کو عظیم سے عظیم تر بناتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، والمسکین، مسکینوں کو ان کا حق دیں، وابن السبیل، مسافروں کو ان کا حق دیں، ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرتے رہیں۔ اور پانچویں چیز، وعدے کی پاسداری کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، تو اپنے وعدے پورے کرنا۔ اور یہ مومن کی علامت بھی ہے، اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہوتا ہے، اور منافق کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، انہیں پورا نہیں کرتا۔ اور چھٹا کام، ماپ تول کو پورا رکھنا، یہ بھی انسان کو عظمت دلاتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس لالچ میں آ کے کہ تھوڑا تھوڑا بچتا رہے گا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ماپ تول پورا نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ اس کے پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، کہ جب تم ماپو تو پورا ماپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے اور درست اور انصاف کے ساتھ، عدل کے ترازو کے ساتھ تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی سیدھی بات ہے اور یہی بہترین بات ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے ماپ تول کو پورا رکھنا ہر اعتبار سے، یہ نہیں ہے کہ وزن تو پورا کر دیا لیکن بیچ میں خراب چیزیں ڈال دی۔ ہمارے ہاں خیر ماپ تول میں کمی کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بازار میں چلے جائیں تو ہر چیز میں کمی کا طریقہ موجود ہے، آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس میں کمی کیسے ہوتی ہے، آپ کپڑا لیتے ہیں تو اس میں کمی کیسے ہوتی ہے، آپ پھل لیتے ہیں تو اس میں کمی کیسے ہوتی ہے، اور بہت ساری ہر لحاظ سے ہم اس کوتاہی کا شکار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور برکت کے ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور ساتویں چیز، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی بڑائی، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، تو اس بندے کو بھی چاہیے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر عظمت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، مقام اور مرتبہ چاہتا ہے، اور عظیم تر ہونا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اس عظیم کی بڑائی بیان کرنے سے عظمتیں ملتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو مخلوقات ان میں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اور آٹھویں چیز، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کہا کریں جو اچھی ہو، جو جائز ہو، جو درست ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے ہاں دوریاں ڈالنا چاہتا ہے، لڑائی اور فتنے اور فساد ڈالنا چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، کتنی لڑائیاں، فتنے، فساد یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس زبان
کی حفاظت کرنا، یہ انسان کی عظمت اور بلندی. اور ہم نے دیکھا دنیا میں ہر اس شخص کی تعریف کی جاتی ہے جس کی زبان اچھی ہے، اور جس کی زبان اچھی نہیں ہے ہر جگہ اسے ملامت کیا جاتا ہے، اسے برا ہی کہا اور سمجھا جاتا ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت یہ اپنے کردار کو اعلیٰ بنانے اور عظیم بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور نویں چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور بالخصوص فجر کے وقت، صبح کا جو وقت ہے اس میں قرآن کی تلاوت. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی کے چھا جانے تک. وہ اور فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ گواہیاں دیتے ہیں. تو فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ بھی انسان کو عظیم بناتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے عروج اور بلندیاں عطا کرتے ہیں، عظمتیں عطا کرتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں، پست بھی کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت یہ عام طور پر بھی اور فجر کے وقت خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی دلیل بھی ہے اور اس کا سبب بھی ہے. اور اسی طرح نماز تہجد کا اہتمام کرنا. 10ویں چیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں، یہ اضافی ہے آپ کے لیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ پیغام تو اللہ کے رسول کو دیا گیا لیکن آپ کی امت اس میں شامل ہے کہ وہ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. اور تہجد کی نماز کی جو خیر و برکات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور 11واں کام جو انسان کی عظمت کا سبب ہے وہ حالت سجدہ میں رونا اور گڑگڑانا اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا. جو رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمتیں عطا فرماتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107، 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ وہ لوگ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب عظیم ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں اور روتے ہوئے گرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے گرتے ہیں. جو سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. تو انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، کثرت سے اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے چاہیے. اور آنسو تو کسی بھی موقع پر اپنے رب کے سامنے بہائیں تو بہت عظیم ہے، لیکن خاص طور پر سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہانا، گڑ گڑانا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، یہ انسان کی عظمت اور بلندی کا سبب ہے. اور 12ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی حمد و ثنا، کہ اللہ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو تعریف اس ذات کی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تعریف اس ذات کی ہے، اللہ نے اگر علم دیا ہے تو تعریف اس ذات کی ہے. کسی کو کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا تعریفات اس اللہ کی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف، اور ہر معاملے میں الحمدللہ. دکھ پہنچا ہے تو پھر بھی الحمدللہ علی کل حال، نعمت پہنچی ہے تو پھر بھی الحمدللہ، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور 13ویں چیز کہ جب مستقبل میں کسی کام کا ارادہ کریں اور کسی کام کے کرنے کا کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، اس کو اللہ کے حوالے کریں، اس کو اللہ کے سپرد کریں. سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ
کام کروں گا، اور اگر اس وقت بھول جائیں تو بعد میں کہہ لیں جب انسان کو یاد آئے کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح 14ویں چیز، ایمان والوں کو نظر انداز نہ کرنا، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں، چاہے آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمت دی ہے اور انہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت، دین کی نعمت، اللہ رب العالمین کے دین پہ چلنے کی نعمت، تو انہیں کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو مانتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان والے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں۔ دوسرے لوگ جو مالدار ہیں، جو بڑی حیثیت والے ہیں آپ کی نظر میں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہمارے ہاں لوگ زیادہ مالدار لوگوں کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیندار لوگوں کے قرب کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے انسان کو دیندار لوگوں کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بناتا ہے۔ اور اسی طرح 15ویں چیز، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے ختم ہو جانے کا یقین رکھنا کہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال ایسے دی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور اس سے پھر سبزہ اگتا ہے، تیار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اڑا کے سب کچھ راکھ اور ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، کڑیل جوان بنتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور نسیاً منسیہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان 15 کاموں کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ انسان کی عظمت، بلندی اور عروج کا سبب ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو کام انسان کو پستی اور رسوائی کا شکار کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اپنی عظمت کھو بیٹھتا ہے اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، ان میں سے پہلا عمل ایمان اور یقین کا نہ رکھنا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے، جو ایماندار نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو جائے، یہ جو ہے اپنی عظمت کو کھو بیٹھا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں تو بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سبب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ انسان کی عظمت کو ختم کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، فتقعد مذموما مخذولا، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو الہ اور معبود بنا لیا تو پھر بے کس ہو کر بیٹھ جاؤ گے، پھر تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کام فضول خرچی کرنا، اس سے بھی انسان اپنی عظمت کو کھو بیٹھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کرنے والا انسان بھی اس کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو شیطان کا بھائی ہو، اتنے برے کا جو بھائی ہوگا تو کیا خیال ہے وہ عظیم ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور چوتھا سبب اولاد کو قتل کرنا، اور اولاد کو قتل کرنے کے ہمارے ہاں جو ہیلے اور بہانے اور مختلف چیزیں کہ جی مہنگائی کا دور ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پانچویں چیز بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ انسان کی عظمت کو
کھو دینے والی بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ یہ فحاشی ہے، بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے راستوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے۔ تو یہ بھی انسان کی عظمت کو ختم کرنے اور انسان کو ذلیل و رسوا کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اور چھٹی چیز، یتیم کا مال کھانا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو اور اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ خطاب کیا گیا ہے اولیاء سے کہ یتیم کی جو کفالت کرنے والے ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، کہ وہ یتیم کے مال کو بے جا خرچ نہ کریں، اسے ضائع نہ کریں، اس میں بے جا تصرفات نہ کریں۔ اور ساتویں چیز، فخر و غرور کرنا، جو تکبر کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، آپ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور لمبائی میں آپ پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پہاڑ بہت عظیم ہے لیکن یہ تکبر نہیں کرتے، یہ زمین جو بچھی ہوئی ہے اتنی بڑی ہے لیکن یہ بچھی ہوئی ہے، یہ تکبر نہیں کرتی۔ تو انسان تیری شیان شان نہیں ہے کہ تو ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان زمین پہ اکڑ کے چلے اور تکبر کرے اور فخر اور غرور کرے تو۔ اور آٹھویں چیز، قرآن مجید سے اعراض کرنا۔ قرآن مجید سے اعراض کرنا یہ بھی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب قرآن میں آپ اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت کے ساتھ یہ اپنے پیٹوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اس سے اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس نے آگے جو بھیجا اس کو بھول گیا۔ اور اسی طرح نوواں سبب، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ یہ نہیں کہ بات اپنی ہے اور اللہ کے ذمہ لگا دیجیے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں، جب تک علم نہ ہو تو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کو اللہ کی صفات کا پتہ نہیں ہے، جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے بیان کرتا رہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور 10ویں چیز، ظلم اور زیادتی کرنا۔ دنیا میں انسان نے اگر کسی پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو یہ بھی انسان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتیاں کی، جب یہ حد سے بڑھ گئے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آج ہم اگر ظلم کرنے کے باوجود زندہ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی رہیں گے، ساری زندگی ظلم کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ نہیں، ایک ظلم دنیا میں جو کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن کئی تاریکیوں کا باعث ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسان کی عزت، عظمت اور اللہ کے ہاں بلندی کا باعث ہیں، اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ذلت، رسوائی اور پستی کا باعث ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔